بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف، دعا اور تعویذات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں، یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ ناظرین، پہلے ہم آپ سے نماز تہجد کے فضائل شیئر کریں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا بھی بتائیں گے جو وہ نماز تہجد کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے صالحین کا یہی طریقہ ہے، اور رات کا قیام یعنی تہجد اللہ سے قریب و نزدیک ہونے کا، گناہوں سے دور ہونے کا اور برائیوں کے مٹنے اور بیماریوں کو جسم سے دور بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی تہجد پڑھے، اور اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی آدھی رات کو تہجد پڑھا کرتا ہو، پھر کسی دن نیند کی وجہ سے وہ نہ پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح مت ہو جانا، پہلے وہ قیام اللیل کرتا تھا یعنی تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، تب سو جاؤ، کیونکہ قرآن پاک اور اس کے سیکھنے والے اور رات کو قیام یعنی نماز تہجد میں قرآن کریم پڑھنے والے کی مثال خوشبو بھری ہوئی تھیلی کی ہے، جس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن کریم سیکھا مگر رات کو پڑھا نہیں، ایسی خوشبو بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے جس کا منہ بندھا ہوا ہے۔ ناظرین، نماز تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے، آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے،
تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تاریخ تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا۔ جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ ہی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھ ہی کو حاکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، ہمارے بزرگ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی عبادات کیں یا دعائیں مانگی، وہ صرف ہم جیسے گنہگار انسانوں کو دعا کا طریقہ سمجھانے کے لیے مانگی ہیں۔ آپ ذرا اس دعا کے ترجمے پر غور کریں، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کن خطاؤں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہر گناہ، ہر خطا سے پاک و پاکیزہ ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خطائیں اور گناہ ہم ہی انسانوں سے ہوتے ہیں، جس کی معافی مانگنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے سلسلے سے منسلک جو افراد اس دعا کی تلاوت پابندی سے کر رہے ہیں، ان کے مشکل سے مشکل کام بھی ایسے آسان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جن مسائل میں آپ سالوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ان سے دنوں میں چھٹکارا پانے کے لیے کم از کم 11 دن اس دعا کی طاقت کو آزما کے دیکھیں۔ انشاءاللہ فیض فوری اور یقینی ہوگا، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ اس دعا کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو نماز تہجد کی روحانی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔